السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 5 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یخفا نہیں ہے مخفی اس سے علیہ اس پر شیء کچھ بھی فی الارض زمین میں ولا اور نہ ہی فی السماء آسمان میں۔ ان اللہ بے شک اللہ وہ ذات ہے، وہ ذات برحق ہے جس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، نہ ہی زمینوں کے اندر اور نہ ہی آسمانوں کی بلندیوں میں، نہ ہی زمین کی وسعتوں میں اور نہ ہی آسمان کی بلندیوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ، اس میں انشاءاللہ آج جو ہم اللہ کے جس نام کا ذکر پڑھنے لگے ہیں یہ بہت عظیم الشان نام ہے، اور اس میں اللہ کی کمال قدرت اور کمال علم کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی وہ زمین کی وسعتوں کے اندر ہو یا وہ آسمان کی بلندیوں کے اندر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ انعام آیت 59 میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اس کے پاس ہی غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز، کوئی ذی روح نہیں جو جانتا ہو کہ تمام چیزیں جو خشکی ہے کے اندر یا جو تری کے اندر ہیں، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین میں جاتا ہے خواہ وہ خشک ہو یا وہ تر ہو، مگر وہ تمام کا تمام اس کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم وسیع دیکھیے ذرا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے جو خشکی میں ہو رہی ہے یا جو سمندروں میں ہو رہی ہے۔ اللہ ہر اس پتے کو جانتا ہے، امیجن کریں، جو درخت سے گرتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، تو آپ نے قرآن پاک میں دیکھا کہ اللہ کے علم میں ہے ہر چیز، نہ صرف یہ کہ پتا بلکہ ہر دانہ جو زمین کے اندر ہے، ہر دانہ جو زمین کے اندر ہے خشک یا تر، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز زمین کے اندر یا آسمان میں ہو تو اللہ، یا وہ سخت پتھر میں ہو، فی صخرہ وہ زمین میں ہو، آسمانوں میں ہو، یا وہ پتھر میں ہو، یا اتبہ اللہ قیامت کے دن اس عمل کو اللہ تمہارے سامنے کر دے گا کہ بے شک ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یاد رکھیے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ اللہ سورۃ سبا آیت 2 میں ارشاد فرماتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اللہ کا علم محیط ہے ہر چیز پر جو زمین میں داخل ہوتی ہے، جو زمین سے نکلتی ہے۔ کیا زمین میں داخل ہوتا ہے؟ ہر عمل جو زمین میں، ہر دانہ، ہر پتا، ہر وہ کام، ہر مردہ، زمین کی ہر چیز تو اللہ واقف ہے۔ اور جو زمین سے نکلتا ہے، امیجن کریں، ہر درخت، ہر پودا، ہر پتا، ہر غلہ، ہر دانہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو آسمان سے اترتا ہے، ہر چیز، بارش ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کے عذاب ہیں، وما یعرج فیہا، اور ہر چیز جو آسمان پہ چڑھتی ہے، ہمارے سب کے اعمال ہیں، ہماری نیتیں ہیں، ہماری سوچیں ہیں، وہ سب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کی یہ ذات اپنی وسعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم اپنی وسعت میں ہر چیز کو قابو کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ سبا
آیت 3 میں ارشاد فرماتا ہے وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تأتین الساعہ، قیامت نہیں آنے کی، قل بلا وربی، کہہ دیجئے وہ تو ضرور آئے گی، تیرے رب کی قسم وہ ضرور آئے گی، عالم الغیب، وہ رب جو غیب کی ہر چیز کو جانتا ہے، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اس رب تعالیٰ سے تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اپنے علم سے محیط ہر چیز کو، آگے دیکھیے ہم نے زمین و آسمان کا پڑھا، اللہ تعالیٰ کے علم، کمال علم سے اللہ نے بتایا زمین کے اندر کی چیزیں، آسمان کے اوپر سے چیزیں، کوئی پتہ نہیں گرتا، کسی پتھر کے اندر چیز ہو۔ اب آگے چلیں، ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، سورۃ فاطر آیت 38۔ اللہ زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، انسانوں تمہارے سینوں کے اندر کے بھیدوں تک سے وہ واقف ہے۔ کیا ہے تمہارے دل میں، محبت کے نفرت، خوشی کے غم، اللہ کے لیے بد نیتی کے، اللہ کے لیے اخلاص، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو قیامت والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب اس کے علم کی مثال نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو کچھ بھی اس سے مخفی ہے، ہمارے سینوں کے بھید اور ہمارے اعمال، وہ جو ہم اس کے سامنے کرتے ہیں اور وہ جو ہم چھپا چھپا کے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کر رہے ہو مخفی یا ظاہر لکھوایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ علم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریکارڈ کروا رہا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے مضمون کی آیات کو قرآن پاک میں بار بار ریفر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جان لو جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے اللہ کے علم میں ہے، اس کے نوٹس میں ہے، وہ جانتا ہے۔ وما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 لوگ بیٹھ کر سرگوشیاں کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا 5 الا هو سادسهم، 5 ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور کم یا زیادہ ہوں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں پہ بھی ہوں گے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، تو پھر جان لو کہ وہ عملوں کو تمہیں بتا دے گا، نبا کر دے گا، اطلاع دے دے گا وہ تمام اعمال کی جو تم نے روز محشر کیے ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور آخری پارے سورۃ زلزال میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ومن یعمل مثقال ذرۃ، آیت 7 سورۃ زلزال، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ جان لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ معزز لسنرز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کہ وہ جانتا ہے، اب ہم نے اس کی صفت کو ہر ڈائمنشن میں پڑھ لیا۔ اللہ کائنات کو جانتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو جانتا ہے۔ اللہ اس کو اگر آپ قرآن کو پڑھ کے غور و فکر کریں تو اللہ کی یہ صفت ہر فیلڈ میں انسانوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ اس کی سننے کی ایبلٹی، اس کی دیکھنے کی ایبلٹی پھر کیا ہوگی کہ جو پتھر کے اندر بھی ایک کیڑے کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ اس کی سننے کی ایبلٹی کیا ہوگی، اس کو پہنچانے کے لیے کیا ہمیں کسی ٹاور کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اس پہ رابطے کے لیے کسی ایک موبائل فون کی کمپنی کی ضرورت ہے؟ ہر طرف ٹاورز لگے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو اس کی 2 جہتیں سمجھ لیجئے۔ ایک طرف تو یہ بہت بڑی تسلی ہے
کوئی جانے یا نہ جانے، میرا رب تو جانتا ہے، میرے عمل کا خلوص وہ تو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنی خلوص نیت سے میں نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی۔ تو جب انسان نہ قدری کریں تو یہ صفت اللہ کی اپنے سامنے رکھ لیجئے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تمہاری نیکی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو وہ ضائع نہیں ہوگی۔ ہم اس بات پہ، ہم لوگوں سے جب اپریسیشن چاہتے ہیں، کسی فیلڈ میں ہم چلے جاتے ہیں، لوگ ہماری باتوں کو جب اپریشیٹ نہیں کرتے تو ہم پھر نیکی چھوڑ کے برائی کی طرف چلنے لگتے ہیں کہ میری بات کو نہ کوئی سمجھ رہا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور نہ ہی کوئی اپریسیشن مجھے مل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی نہ دیکھے میں تو دیکھتا ہوں۔ تو اپنی نیکی کی روش پر چلنے کے لیے اور اس طرز عمل کو اپنی زندگی کا ایک پرپیچول طرز عمل بنانے کے لیے ہمیں یہ بہت بڑی تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ مت اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے صاف صفائیاں دیتے رہو، نہیں میں نے ایسے نہیں کہا تھا، نہیں آپ کو غلط سمجھ آئی، اللہ کے لیے عمل کیا تو پھر وہ تو جانتا ہے کہ کس کا عمل کتنا زکا تھا، پاک تھا۔ تو اس کی ایک امپلیمنٹیشن تو یہ ہے کہ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، فرائیڈ نے کہا، جب ماہر نفسیات تھا، اس نے جب انسان کی نفسیات کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ انسان کا شعور جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اس نے اس کی مثال ایک آئس برگ سے دی۔ جیسے سمندر میں ایک برف کا پہاڑ ہو تو جو سطح سمندر کے اوپر ظہور پذیر ہوا اس سے کہیں زیادہ گہرا وہ نیچے تھا، بہت بڑا تھا، بہت وسیع تھا۔ اسی طرح انسان ہے، اس کا دل ہے، اس کی سوچیں ہیں، جو وہ ظاہر کر دیتا ہے وہ نہیں ہوتا حقیقتاً جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو جو نفاق تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوٹس میں تھا، لیکن منافق کیا سمجھتے تھے کہ ہم چلاکی سے سب کو دھوکہ دے رہے ہیں تو شاید اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں، اور ایسے ہی منافق اور چلاک لوگ قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ آج بھی ہم معاملے کو لے اڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے قسمیں کھا کر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہمارا مقصد تو نیکی تھا، نیکی تھا، مطلب دل کے اندر کی باتوں کو چھپا دیا تو پھر اللہ کیسے ظاہر کرے گا؟ یہ جو آپ موبائل میں کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں اور ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ جو کوئی کام غلط کرنے کے بعد اس کے تمام ثبوت میں نشانات مٹا دیتے ہیں، یہ ساری کرمنالوجی اور کرائمز کی فیلڈ اس میں اللہ کے علم میں اللہ نے ذکر کر دی۔ اس میں تمام کی تمام صحافت ذکر ہو گئی کہ جس میں ایک مخصوص نقطہ نظر کو پروموٹ کرنے کے لیے باقی تمام اچھائیوں کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اس میں تمام کی تمام سوشل سائنسز کی ہسٹوریکل فیلڈز آ گئیں، جس میں کہ ایک ہسٹورین ایک علمی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی انسان کی اچھائیوں کو چھپا کر دوسرے کی برائیوں کو ہائی لائٹ کر دیتی، اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ اس میں وہ تمام گھریلو سیاستیں آ گئیں جس میں آپ چیزوں کو دکھانے کا نقطہ نظر تبدیل کر کے دوسروں کی رائے خراب کرتے ہیں کہ اللہ، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ سب جانتا ہے؟ پھر یہ ڈس آنیسٹیاں کیوں یہ ڈس آنیسٹیز کیوں آپ انسانوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ایک غلط چیز کو صحیح بنا کر پیش کرتے ہیں؟ یہ غلط پروموشنز کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں، ہم انسانوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، جو چیز چھپی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا وہ زمین کی گہرائیوں میں ہو یا وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو یا وہ پتھر کے اندر ہو، وہ رب اس کو باہر نکالے گا۔ آپ کی جس کی بھی کوئی غلط موبائل فرینڈشپس ہیں، جس کے کوئی غلط اللیگل تعلقات ہیں، کسی کا کوئی شادی بزنس افیئر ہے، کوئی منی میٹر میں آپ نے کسی کے ساتھ 2 نمبری کی، آپ نے کبھی کسی ریلیشن کو ڈچ کرنے کی کوشش کی، کسی انسان کے ساتھ آپ نے ڈس آنیسٹی، ڈس لائلٹی کا مظاہرہ کیا اور پھر اپنے آپ کو شاباشیاں دیتے رہے، واہ ہاؤ اسمارٹ آئی ایم، تو یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ کی ذات کا علم ہی نہ تھا۔ جس نے کسی ایک جاب پلیس پہ اس کام میں ڈنڈی ماری جس کو اس کے امپلائی نے اس کے اوپر فرض کر دیا تھا اور وہ اپنے آپ کو شاباش دیتا رہا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تمہارا ایک ایک کام
اللہ کی نظر میں ہے. آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہے. ہمارے پاس CCTV کیمراز آ گئے, ہمارے پاس ریکارڈر ڈیوائسز آ گئیں, تو سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کو بائی برتھ ایک ایسی چپ اس کے اندر انسٹالڈ ہے کہ جس میں جو وہ کرے گا, جہاں وہ جائے گا, جو وہ کرے گا, وہ اس میں بائی ڈیفالٹ سٹور ہوتا جائے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے 2 محافظ فرشتے ہیں تو 2 کرام کاتبین ہیں, اور یہ انسانوں کے لیے اسپیشل پروگرام اللہ نے بنایا ہے کیونکہ اس کا حساب ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو لکھوا دیا, ریکارڈ کروا لیا, تاکہ قیامت والے دن اس کو دکھا سکے کہ جو اس نے کیا وہ یہی تھا, یہی وہ اس نے کام کیے تھے. اللہ تبارک آپ جو کچھ اگر موبائل میں ایسی ڈیوائسز یوز کرتے ہیں جس میں آپ اپنا ڈیلیٹڈ ڈاٹا ریکور کر سکتے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ کہیں ایک اصل کاپی ضرور سٹور کر دی گئی ہے. تو اپنے آپ کو درست کر لیجئے. جو انٹینشنز اندر ہیں اور جو آپ شو کروا رہے ہیں وہ اگر صحیح ہیں یا غلط ہیں, دونوں اللہ کے علم میں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے, تو انسانوں کو تو ہم ظاہری سطح سے دیکھتے ہیں. اللہ قرآن میں جب ہسٹری کو ریکارڈ کرتا ہے تو پھر اندر سے باہر تک ریکارڈ کرتا ہے. فرعون کی بات کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فرعون نے اندر سے تو مان لیا تھا. کون تھا ایسا ہسٹورین جو جان سکتا فرعون دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مخفی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے انسانوں کے عملوں میں وہ ظاہر کر دیتا ہے. مثال دے رہی ہوں آپ کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے ایک صحرا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنا رہے ہیں. اللہ نے وہ واقعہ دنیا کے ایک ایک شخص کی زبان پہ جاری کر دیا. حالانکہ اس وقت کوئی ٹی وی نہیں تھا, اس وقت کوئی ریڈیو, کوئی موبائل فون, کوئی ریکارڈر ڈیوائسز نہیں تھیں, لیکن اوریجنل کاپی جہاں پہ سیو ہوئی وہاں سے کاپیز ہوتے ہوتے کائنات کی ایک ایک چیز تک پہنچ گئیں. آج ہر مسلمان کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کیوں بنا. ہر مسلمان کو پتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مل کر اللہ کے حضور میں کیا دعائیں مانگیں, کیونکہ ان کی نیت کا اخلاص تھا. اور وہ کام اللہ نے سوچا کہ دنیا تک پہنچا دیا جائے تو پہنچ گیا. حضرت حاجرہ ایک اکیلے صحرا میں اپنے بیٹے کو سروائیو کرنے کی ایک دوڑ لگا رہی تھیں. حضرت حاجرہ کی وہ سروائیول کی ایک سٹرگل اللہ نے ہم تک پہنچائی. تو معزز لسنرز, بہت بڑا اللہ کا نام ہے, ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں, اور اللہ توحید کی جس کو سمجھ میں آ گئی وہی انسان صحیح معنوں میں زندگی کی حقیقتوں تک رسائی پاتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.